عبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی تراویح کا پروگرام لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کریم کے جس حصے کی تلاوت ہم نے کی، جو حصہ ہم نے تراویح کی نماز میں سنا، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے. 10ویں پارے کے آخری میں سورہ توبہ کا جو حصہ ہے، اس میں اور 11ویں پارے کے شروع میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو معاف فرمائیں گے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں. اگر عمل میں کوئی کمی کوتاہی رہی تو اللہ غفور الرحیم ہے، مگر کوئی شخص اگر ایمان میں کمزوری دکھائے تو اس کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا، کیونکہ ایمان پہلی شرط ہے، عمل اس کے بعد ہے. اور اگر کوئی حالت شرک میں دنیا سے مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی جا سکتی. قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت 80 میں ایک بڑی دل ہلا دینے والی بات کہی گئی ہے. اس پر سب کو غور کرنا چاہیے. کہا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا خیال کریں بات کس کو کہی جا رہی ہے. وہ نبی جو مستجاب الدعوات ہیں، وہ نبی جو آپ کا مقام انبیاء اکرام میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا. یعنی ان کے حق میں دعائے مغفرت اگر آپ کریں گے تو یہ دعا قابل قبول نہیں ہوگی. سوچئے ذرا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قابل قبول نہیں، جو حالت شرک میں مرے ہوں، جو اپنے دل اور دماغ میں نفاق چھپائے ہوئے ہوں، تو آپ بتائیے اگر ان کے لیے دوسرے دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ کیا ان کی مغفرت ہو جائے گی؟ صحیح بخاری میں اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو منافقین کا سردار کہلاتا تھا، عبداللہ بن ابی. اس کا انتقال ہوا. اس کے چاہنے والوں نے یہ خواہش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز اگر پڑھا دیں. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل اور دماغ لوگوں کی شفقت اور محبت سے بھرا ہوا تھا. جب آپ سے یہ بات کہی گئی آپ آگے بڑھے. آپ کو معلوم تھا کہ اس نے آپ کے لیے کیا کچھ تکلیفیں نہیں پہنچائیں، اس نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا جملے کہے، سب جانتے تھے. آپ آگے بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ کس کی جنازے کی نماز میں پڑھانے جا رہا ہوں. آہستہ آہستہ پیچھے قمیص کھینچ کر، کپڑا کھینچ کر گویا اشارہ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے منع تو نہیں کیا نماز پڑھنے سے، دعائیں مغفرت کرنے سے. آگے بڑھے اور نماز ہوئی. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہہ دیا گیا کہ نہیں، اس کے بعد مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. اور پھر کہا گیا کہ اگر کوئی حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہو، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ دار اور قریبی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کی جانے والی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. تو یہاں سے یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اس سے اندازہ کیجئے مغفرت کی دعا کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، نجات کے لیے ایمان ضروری ہے. اگر مغفرت کی دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی تو آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں گناہوں سے، اپنے ایمان کو مضبوط اور صحیح کریں، اپنے دل اور دماغ کو شرک اور اس کی آمیزش سے پاک و صاف کریں
تاکہ ہمارے حق میں اگر کوئی دعا کرے تو کم سے کم وہ قابل قبول تو ہو سکے۔ پھر ایک آیت 108 کے اندر سورہ توبہ کی صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کرنے والے تھے ان میں انصار اور مہاجرین کے بھی لوگ تھے، والذین اتبعوہم باحسان، اور بعد میں آنے والے جو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے لیے بڑا مقام، ان کے لیے بڑا رتبہ ہے، ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے یہ بہت بڑی سرٹیفکیٹ اور شہادت ہے۔ کیا ہے وہ شہادت؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے تھے۔ دنیا میں کون سی شہادت اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اسی آیت کی روشنی میں آپ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں، چاہے وہ مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ ہوں، ان کا رتبہ اتنا اعلیٰ اور اونچا ہے کہ ان کی شہادت قرآن مجید میں دی گئی۔ ان کے ایمان کو بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ، اگزامپل اور ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کتنا اعلیٰ ہے مقام ان کا، کتنا اونچا ہے منصب ان کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیونکہ یہ انوار رسالت سے براہ راست فیض یافتگان تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، آپ کی نورانی تعلیمات سے براہ راست ان کے سینے منور ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام عملی جذبے میں سب سے آگے، صحابہ کرام علم اور فہم دین میں سب سے بڑے ہوئے، تکلفات اور غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو وہ بچائے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام بہت اعلیٰ اور بہت اونچا، اسی لیے جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہم عزت سے، احترام سے دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور پھر اس کے بعد آیت 108 میں ایک مسجد کا ذکر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے درس میں ایک اور مسجد اور مسجد کمیٹیوں کے متعلق بات بتائی تھی کہ ان میں کیا کوالٹیز اور صفات ہونی چاہیے۔ آج ایک اور انداز سے مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم، اس کو آپ پڑھیے، تراویح میں جو کچھ سن رہے ہیں اس کا فائدہ پوری طرح تو اسی وقت ہوگا جب ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک مسجد کا ذکر کیا گیا جس کو عرف عام میں مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ مسجد زرار یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہو۔ اور یہ مسجد کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کچھ منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، وہ بھی قباء کے قریب ہی تھی، تاکہ وہاں بیٹھ کر نئے مسلمانوں کے خلاف واچ کر سکیں، پلان بنا سکیں، مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کیونکہ اس زمانے میں مسجد سے غائب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو وہ شخص مسافر ہے یا سخت بیمار ہے، اتنا بیمار کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے اگر وہ مسجد سے غیر حاضر ہوتے تو شک و شبہ ہو سکتا تھا۔ اس شک و شبے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسے ہی مسجد کی عمارت تعمیر کی تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ ہم دوری کی وجہ سے مسجد نبوی نہیں آتے، مقامی مسجد میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے ایک درخواست کی، دیکھیے چوری اور سینہ زوری، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ آ کر افتتاح فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک غزوے کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے پابرکاب تھے، اس لیے آپ اس موقع پر جا نہیں سکے۔ مگر جب آپ واپس تشریف لائے یہ وحی نازل ہوئی۔ کیا ہے یہ وحی؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ یہ مسجد ضرار ہے، نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، کفر کی بنیاد پر اس کی بنیادیں اٹھائی گئی ہیں، مسلمانوں میں دراڑیں پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف گھات لگا کر ان کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے گویا کہ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کا حق نہیں بنتا کہ وہاں جائیں اور اس مسجد میں آپ نماز ادا کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد کچھ صحابہ کو بھیجا تاکہ اس مسجد کو منہدم کیا جائے، ڈسٹرائڈ کر دیا گیا۔ اب دونوں مسجدوں میں فرق کیا ہے؟
ایک مسجد جس کی اتنی تعریف کی گئی، مسجد قباء، مسجد قباء وہ بھی قریب قریب اسی علاقے میں تھی، اور مسجد زرار کا علاقہ بھی اس سے دور نہیں تھا۔ مسجد زرار کو گرا دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء کے لیے کہا جا رہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ مسجد جو تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں نماز پڑھیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اس لیے کہ وہاں کے لوگ پاکیزہ صفت ہیں، وہاں کے لوگ اسلام پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک صاف دن کے دل، دماغ، جسم، گھر پاک صاف ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر نکلے اور جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرے تو اسے عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آپ کا بھی معمول تھا کہ مدینہ منورہ سے آپ وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب، اتنی برکت اور اتنی فضیلت، اور دوسری مسجد کو گرا دیا گیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ مسجد صرف در و دیوار اور بلڈنگ یا کنسٹرکشن کا نام نہیں ہے، مسجد اس فکر کا نام ہے، اس تقوی کا نام ہے، اور اس جذبے کا نام ہے جس کی بنیاد پر اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اگر وہ دین کی بنیاد پر ہو اللہ کے پاس وہ مقبول، چاہے وہ کچی جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، چھپر کی بنی ہوئی کیوں نہ ہو، مگر جس میں اللہ کے دین کو پیچھے کر دیا گیا ہو، دوسرے مقاصد اور عوامل کار فرما ہوں، تو وہ چاہے کتنی ہی پختہ عمارت کیوں نہ ہو، اسلامی شریعت میں اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا۔ دیکھنے میں بلڈنگز دونوں ایک جیسے ہو سکتی ہیں، مگر ایک مسجد ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اور دینداری کی بنیاد پر بنائی جائے، اور دوسری مسجد زرار ہے جو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوة كتابك۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا لیتا چلوں۔ لائیے۔ نیچے۔ جناب برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے۔ آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے عمدہ مثال، یہ چینل دنیا بھر میں 24 گھنٹے اسلامی تعلیمات پھیلا رہا ہے، چند ہی دنوں میں کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ بھائی میں تو ان کے ساتھ ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچنا کیا ہے، بس یہ بتائیے ان کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ آئی پلس ٹی وی، اسلامک فیملی ٹی وی چینل، 24 گھنٹے دین کی بات۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں، پروگرام سپانسر کریں یا ڈونیشن اور زکوٰۃ دیں۔ ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 0011012123111، IFSC کوڈ ICIC 00000011، MICR کوڈ 4002290003، برانچ SV روڈ اندھیری ویسٹ ممبئی۔ آپ ہمیں کال میسج یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں +9195888826 نمبر پر۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر
ودعائك وتلاوة كتابك. ناظرین، ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ مسجد ایک فکر، ایک تڑپ، ایک جذبے اور ایک شوق کا نام ہے، دینی شوق کا نام. اگر وہ نہ ہو تو وہ ایک عام بلڈنگ جیسی بلڈنگ بن جائے گی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کو بامقصد بنائیں. جس مقصد کے لیے مسجد بننی چاہیے اگر وہ مقصد نہ ہو تو در و دیوار چاہے آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ بنا لیں، اس سے وہ خیر و برکت نہیں ہو سکتی. مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تعمیر کوئی بہت اعلیٰ میٹیریل کے ذریعے سے نہیں ہوئی تھی کہ اس میں سنگ مرمر لگایا گیا ہو، اس کے اندر نقش و نگار کیے گئے ہوں. نہیں نہیں نہیں، بہت سیدھی سادی سمپل یہ مسجد تھی. ایسی سمپل تھی کہ کبھی بارش ہو جاتی تو نماز اگر ادا کرتے تو آپ کی پیشانی پر اس کی علامتیں دکھائی دینے لگتی تھیں. یہ مسجد تھی. لیکن اس مسجد کے ذریعے سے وہ افراد تیار ہوئے جو تاریخ انسانیت میں کوئی دوسری مثال اس کی نہیں پیش کی جا سکتی، جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا. ایسے رجال پیدا ہوئے، ایسی شخصیات پیدا ہوئیں. بظاہر دیکھنے میں بہت عام سی مسجد تھی، مگر کون کون شخصیات وہاں سے پیدا ہوئی اور انہوں نے دنیا کے اندر کس طرح کا دینی انقلاب لایا. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو ہم غزوہ تبوک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہمیں تبوک کی طرف مارچ کرنا ہے. یہ بڑی آزمائش کا سفر تھا، اس لیے کہ گرمی کا موسم اور دور دراز کا سفر. تبوک جو مدینہ منورہ سے تقریباً 800 کلومیٹر کے قریب جگہ بنتی ہے جہاں جانا تھا ان کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو. ذرا سوچئے، ریگستان کی تپتی ہوئی دھوپ اور گرمی اور ریت، اور اس میں ایسا سفر جس میں پوروں کے پاس اپنی سواریاں بھی نہ ہوں، کھانے پینے کا شارٹیج ہو، اور تیسری طرف مدینہ منورہ میں فصل کے پکنے کا یہ زمانہ تھا کیونکہ کھجور اسی موسم میں تیار ہوتا ہے. اور مدینہ منورہ کے اکثر لوگوں کا گزر بسر جو ان کے باغات تھے وہ کھجور ہی کی فصل ہوتی تھی اور اسی پر ان کے سال کا دار و مدار ہوا کرتا تھا. کئی مشکلات تھیں، یعنی لمبا طویل سفر، سخت موسم گرمی کا، اور پھر دوسری طرف فصلیں تیار کاٹنے کے لیے. ایسے موقع پر اعلان کیا گیا. اب صحابہ کرام کا شوق، تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے چلنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد چل پڑے. تو اتفاق کی بات ہے کہ جب صحابہ کرام روانہ ہو رہے تھے تو بہت سارے منافقین انہوں نے ایکسکیوزز بنائے، عذر لنگ تلاش کیا تاکہ کسی طرح سے انہیں اجازت مل جائے. آپ نے ان کو دے دی اجازت. مگر 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مخلص تھے، پکے سچے صحابہ تھے، مگر کسی وجہ سے جا نہیں سکے. آج اور کل میں ڈیلے ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکل پڑا اور یہ سمجھتے تھے کہ ابھی چلیں گے. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تینوں بڑے اچھے صحابہ تھے، مگر آج کل کی تاخیر میں بہت دیر ہو گئی، پھر جا نہیں سکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اتنی برکت عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کی جب اطلاع ملی تو دشمن میدان چھوڑ کر ویسے ہی بھاگ گیا. وہ سارے علاقے بغیر کسی لڑائی کے فتح ہوتے چلے گئے الحمدللہ. پھر اس کے بعد واپس جب آپ تشریف لے آئے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے جھوٹے عذر تلاش کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اب یہ 3 صحابہ جن کا ایمان پکا تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ اگر ہم بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گے اور وہی نازل ہو جائے گی تو پھر ہمیں جیتے جی دنیا کے اندر کوئی سہارا نہیں ملے گا. اس لیے انہوں نے آ کر صاف صاف کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلنا تو ہم بھی چاہتے تھے مگر غفلت ہو گئی، سستی کی وجہ سے نہیں نکل سکے. آپ نے کہا تمہارا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آئے میں کچھ نہیں کہتا. ان کا گویا کہ ایک طرح سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 40 دن ایسے گزرے کہ کسی سے ملاقات کرتا، سلام کرتا تو کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، بات کرتا تو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. اور پھر اس کے بعد آخری 10 دن اور زیادہ سخت ہو گئے کہ تم اپنی فیملی سے بھی الگ ہو جاؤ. بڑی آزمائش، سارے لوگوں سے ان کا بائیکاٹ اور فیملی سے بھی الگ ہونے کی بات کہی گئی.
قبول کیا اس کو انہوں نے۔ عین اس موقع پر ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری میں اس کی کچھ تفصیلات درج کی گئیں۔ غسان کے بادشاہ نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے، بڑے بڑے صحابہ کو پیچھے کر دیا گیا، لہٰذا اب ان کی ہمدردی ہم لے سکتے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت کعب کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا گیا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پر بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، بائیکاٹ کیا، اگر تم ہمارے پاس چلے آؤ، حکومت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے۔ بڑی آفر کی گئی، اور اس سخت نازک موقع پر ادھر بائیکاٹ اور ادھر آفر۔ دیکھیے مضبوط اگر ایمان نہ ہوتا صحابہ کا پھر کیا فیصلہ کرتے، لیکن عظیم الشان ہستیاں تھیں وہ جن کا ایمان بڑا مضبوط اور درست تھا۔ حضرت کعب نے جب یہ لیٹر دیکھا پریشان ہو گئے۔ سامنے اتفاق سے چولہا جل رہا تھا، اس چولہے کے اندر اس خط کو اسی وقت جلا دیا۔ یہ ایمان تھا ان صحابہ کرام کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں جو 118 سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ قبول فرمائی، جب یہ بشارت آئی وحی کی شکل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ اللہ نے میرے سچے صحابہ کی توبہ قبول فرمائی، اور رہتی دنیا تک ان کی پاکیزگی کا ذکر ہوتا رہے گا قرآن کریم کے ذریعے سے۔ یعنی جو ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع تھوڑا ہی کرے گا۔ امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کے رتبے اور درجے کو بلند فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات سب کے لیے بتائی گئی، آیت 122 کہ دین میں سمجھ پیدا کرو، تفقہ فی الدین، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کہا گیا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ ایک ہی طرف لگ جائیں، جہاد کو جانے کے لیے ایک گروپ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرا گروپ رہے۔ کیوں یہ الگ الگ تقسیم کی گئی؟ تاکہ ہر شعبہ مکمل اور پرفیکٹ ہو سکے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جب وہ لوگ آئیں تو جو کچھ تم سیکھ رہے ہو آنے والوں کو اس کے بعد بتا دو، تاکہ دین میں بھی کوئی کمی نہ رہے، اور دوسری طرف کوئی حلقہ، کوئی شعبہ، اس میں بھی کوئی تشنگی محسوس نہ ہو، کوئی کمزوری دیکھنے میں نہ آئے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ دین ہو یا کوئی اور فیلڈ، ہر آدمی ہر فیلڈ میں مہارت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ دینی تعلیم ابتدائی لیول کی تو سب حاصل کر سکتے ہیں، مگر اسپیشلائزیشن کا جو مسئلہ ہے، تخصص کا جو مسئلہ ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی محدث نہیں بن سکتا، ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا، ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا، جس طرح ہر آدمی ڈاکٹر یا انجینئر یا سائنٹسٹ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے دین کی بات بھی کہی گئی، ابتدائی تعلیم سب کے لیے ضروری، اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے ایک گروپ کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اور اسی سے ایک حدیث میں کہا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی دین کی سمجھ، فقہ، دین کے اندر مہارت پیدا کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہے۔ پھر سورہ یونس اور اس کے اندر مختلف احکام اور باتیں بتائی گئیں، اس میں ایک قدرت کی نشانی بتائی گئی کہ تم شمس و قمر کو دیکھو، کس نے اس کو منور کیا، سورج اور چاند کو، کیسے وہ منور ہیں، اور ان کے منازل یعنی روٹس کو دیکھو کہ کہاں کیسے گردش کر رہی ہیں یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جو ستارے اور سیارے بنائے، ہر ایک کا ایک مدار اور ایک روٹ مقرر کیا گیا، ایک راستہ، اور اسی راستے کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر جو اللہ نے مقرر کیا تھوڑا سا بھی فرق پڑ جائے تو یہ ساری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ کون بیلنس کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو اتنی باریکی کے ساتھ اس کا نظام چلایا ہوا ہے؟ اس کے مختلف فائدے بھی بتائے گئے، ان میں سے ایک فائدہ کہا گیا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ کیلنڈر، تاریخ معلوم کرنے میں تمہیں سہولت ہو سکے، نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں تمہیں سہولت ہو سکے۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، ایسٹرانومی، علوم فلکیات، اس میں مسلمانوں کو ماہر ہونا چاہیے، ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ مگر یہ عجیب اتفاق ہے، سورہ یونس کی جب آیتیں حافظ صاحب تلاوت فرما رہے تھے، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری مساجد میں رمضان کے شروع میں، رمضان کے اختتام پر اور مختلف مناسبتوں پر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تو اندازہ یہ ہو رہا ہے
کہ مسلمانوں کو ان علوم کے اندر ماہر ہونا چاہیے۔ مہارت تو دور کی بات ہے، ہماری حرکتیں بعض اوقات جگ ہنسائی کا سبب بن جاتی ہیں، مذاق اور دل لگی کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر ایک اور بات بتائی گئی کہ مشرکین کا ایک عجیب انداز تھا، کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مگر جب زیادہ مشکل ہوتی، پریشانی ہوتی، سیریس کوئی ایشو ہوتا، کسی بت کی عبادت نہیں کرتے، اس موقع پر اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے، اور جب مشکلات سے نکل آتے پھر شرک کرنے لگتے۔ یعنی اس زمانے کے مشرکین کا ایمان پھر بھی کچھ تھا، بتوں کے باوجود بڑی مصیبت ہوتی، بتوں کی دہائی نہیں دیا کرتے بلکہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اولیاء کرام کے بارے میں بڑی اہم بات بتائی گئی، کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء جو ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں، انہیں کوئی رنج نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اولیاء کرام کا مقام بہت اونچا ہوگا، بہت اعلیٰ ہوگا، مگر ولی کہتے کس کو ہیں؟ کون ولی ہوتا ہے؟ ہر آدمی جو دعویٰ کرے وہ ولی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے لیے یہاں پر جو آج حصہ پڑھا گیا، دو باتیں بتائی گئیں۔ کیا ہیں وہ دو باتیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، مضبوط ایمان والے نمبر 1، متقی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والے نمبر 2۔ یعنی ولی ہونے کے لیے ایمان اور متقی ہونا ضروری ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو، صاحب تقوی ہو۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو وہ نہ ولی ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام ہو سکتا ہے، چاہے لوگ اس کو کسی بھی انداز سے ذکر کریں۔ اور آخری میں فرعون کے حوالے سے ایک بات کہی گئی، فرعون نے جو کچھ ظلم اور زیادتی کی، مگر جب پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو کیا اس کا ایمان قبول ہوا؟ نہیں۔ کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لانے کی بات کر رہے ہو جبکہ تم نے ایمان کا انکار کیا، زمین میں فتنہ مچایا، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کی باڈی کو محفوظ فرما دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو سکے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کی باڈی کو دیکھو کس طرح ڈبا کر اس کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب